سے لوگوں کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں سارے سینیریو کو؟ دیکھیے، ایک بات بالکل اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جی پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، صحیح، اور ہم پر دشمن ہر طرف سے، یعنی خاص طور پر صلیبیوں کی طرف سے، ہندو مشرکوں کی طرف سے اور خوارج کی طرف سے پاکستان کی ریاست پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ صحیح، ہمیں ڈرون حملوں سے بھی مارا جا رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی ظاہراً ایک سیکولر آرگنائزیشن ہے، وہ بھی پاکستان پر حملے کر رہی ہے۔ کراچی میں قومیت اور لسانیت، فرقہ واریت کے نام پر قتل و غارت جاری ہے، اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں خوارج تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں رونما ہوئے ہیں۔ لہذا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ صحیح، پاکستان کو پہلے صومالیہ، اس کے بعد عراق اور اللہ نہ کرے اس کے بعد یوگوسلاویہ بنانے کا یہ ایک ایسی جنگ ہم پہ مسلط ہے جو تمام مسلمان ملکوں میں بیک وقت نازل کی گئی ہے۔ عراق کے ساتھ یہ ہوا، افغانستان کے ساتھ ہوا، لیبیا کے ساتھ انہوں نے کیا، شام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد سوڈان کو تقسیم کر دیا 2 ملکوں میں۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی بچی پر ایک گولی چلائی گئی ہے یا ایک حملہ کیا گیا یا ایک بم دھماکہ کیا گیا ہے۔ یہ پورے مڈل ایسٹ میں مسلمان ممالک کے نقشے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ایک اسٹریٹجی تیار کر لی گئی ہے، ایک نقشہ تیار کر لیا گیا ہے، اور اس پہ امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں یہ سارے جو کریکٹرز ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اس میں تو کوئی انکار نہیں کر رہا کہ پچھلے 11 سال میں پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد جانیں یا ضائع ہو چکی ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ملک حالت جنگ میں، اس سے تو انکار نہیں ہے کسی کو۔ بالکل صحیح۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کون مسلط کر رہا ہے پاکستان پر؟ اور یہ امریکن جب سے افغانستان میں آئے ہیں اس سے پہلے تو پاکستان پر یہ جنگ مسلط نہیں تھی۔ امریکیوں کے افغانستان میں آنے کی وجہ سے PLA پیدا ہوئی، اس سے TTP پیدا ہوئی، اسی TTP جو کہ شرعی اصطلاح ان کے لیے خوارج کی ہے، یہ خارجی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 سے زائد احادیث مبارکہ میں جس دہشت گرد گروہ کی نشانیاں بتائی ہیں وہ تمام کی تمام نشانیاں آج تحریک طالبان پاکستان پر ثابت ہوتی ہیں۔ صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کو خوارج کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس گروہ سے لڑنے والی فوج جنتی ہے، جو ان کے ہاتھوں مارا جائے گا وہ جنتی ہے۔ اور یہ حدیث میں جو لفظ ہیں ان کے لیے کلاب النار ہیں، جہنم کے کتے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دیتی رہی ہے کہ خوارج ہمیشہ ہندوؤں سے یا صہیونیوں سے یا صلیبیوں سے منداد لے کر پاکستان کی ریاست پر حملے کرتے آئے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہو، اس وقت بھی خوارج موجود تھے جو صلیبیوں سے مل کر مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ خوارج نے اس وقت بھی صلیبیوں سے مدد لی سیدنا علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام تاریخ اسلام گواہ ہے، قیامت تک یہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں ان خوارج کا تو خاص طور پر ذکر ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے تو پورا فتویٰ اس کے اوپر جو جاری کیا اس میں حدیثیں مستند ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ گروہ جو اس وقت سوات میں جنگ کر رہا ہے، ٹرائبل ایریاز پہ جنگ کر رہا ہے، جس کے خلاف پاکستان آرمی لگی ہوئی ہے، اس نے کس کو چھوڑا ہے؟ اس نے علماء کو قتل کیا ہے، اس نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے کہ جو مسلک کے اختلاف کی وجہ سے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت والجماعت ہوں یا خود ان کے اپنے مسلک کے لوگ ہوں جو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوں، ان کو بھی قتل کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تحریک طالبان نے، جیسے حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں، اپنے اس کالم میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری ایکسیپٹ کیا اور ایک 7 دلائل دیے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے دور کے، کیا یہ واقعتاً، اور یہ مقبول جان صاحب نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو طالبان نے کیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی طالبان نے یہ جو کیا ہے اس کرا دھرا ہے، یہ صرف طالبان کا ہے؟ دیکھیے، ہم ذاتی طور پر آپ نے ہم سے اگر سوال کیا ہے تو ہم اللہ کے فضل سے ایک دفاعی تجزیہ نگار ہیں جو پاکستان کی دفاعی، سیکیورٹی اور پاکستان کے امنیت کے امور پر نگاہ رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہمیں اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ عمل تحریک طالبان نے کیا ہے، اور تحریک طالبان جس طرح پاکستان کے خلاف اپنی جنگ کا جواز پیدا کرتے ہیں قرآن و سنت سے، اس کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ صحیح۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو کافروں کے لیے نازل ہوتی ہیں ان آیتوں کا اطلاق یہ مسلمانوں پر کرتے ہیں۔
اور مسلمانوں کو اپنی رائے کے اختلاف کی وجہ سے کافر قرار دے کر ان کے جان مال عزت اور آبرو کا قتل جائز سمجھتے ہیں. صحیح. تو اور جو کچھ پاکستان آرمی کو یہ کافر آرمی کہتے ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کو یہ کافر لوگ کہتے ہیں. اس لیے جب یہ بے درے خوریز حملے کر رہے ہیں، پوری پاکستان کی قوم پر حملے ہو رہے ہیں. صرف بچی تو ایک مثال بن گئی ہے ان کے لیے، ان کے حلق میں پھنس گئی یہ چھوٹی سی بچی، کیونکہ اس 13 سال کی بچی کو 14 سال کی بچی کو قتل کر کے پوری قوم غم و غصے میں کھڑی ہو گئی. تو تحریک طالبان کو اب مصیبت پڑ گئی ہے کہ صاحب اپنے آپ کو بچائیں کس طرح، کیونکہ پہلے قوم ان سے خوف کھاتی تھی. اس بچی کے حملے کرنے کی وجہ سے قوم نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ اب ان کا علاج تلوار سے کیا جائے گا. اچھا، یہ تحریک طالبان جو اسلام کی تشریح کرتے ہیں کہ جی جس طرح سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ ایک بچی کو قتل کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بڑی ہو کے فتنہ بچہ تھا شاید کہ فتنہ پیدا کرے گا، اسی لیے یہ جواز پیدا کر رہے ہیں کہ ہم نے اس بچی کو اس لیے مارا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ اس طرح کے گنونے جرم کر کے، اس طرح کے سچویشن کریٹ کر کے پاکستان پہ جو قوتیں اپنے ہاتھ جمانا چاہتی ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات تو ہم آپ کو بالکل شروع میں کہہ چکے ہیں کہ یہ خوارج، یہ تحریک طالبان پاکستان را فنڈڈ ہیں، CIA فنڈڈ ہیں. ان کا مقصد پاکستان میں اتنی انارکی برپا کرنا ہے کہ پوری دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان ایک ناکام اور فیلڈ ریاست ہے اور اس کے ایٹمی ہتھیار اب اقوام متحدہ کو چھین لینے چاہیے. زاہد بھائی السلام علیکم. میں وعلیکم السلام. آل پاکستان مسلم لیگ سے بیٹھا ہوا ہوں، مشرف صاحب کی پارٹی سے میرا تعلق ہے. سر میں آپ سے ایک چھوٹا سا کویسچن کروں گا اگر آپ مناسب سمجھے تو. جی موسٹ ویلکم. سر میری ریکویسٹ آپ سے یہ کہ آپ لال مسجد کو کس سناریو سے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لال مسجد کا جو ایکشن تھا وہ مناسب تھا؟ جو آپ کی مجھے ابھی سمجھ آ رہی ہے، جو آپ کی میں بات سے اگری کر رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں 100% بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ خوارجی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سملر آپ نہیں سمجھتے کہ جو لال مسجد کے جو مولوی تھے ان کا بھی کانسیپٹ آئیڈیالوجی جو ان کی تھی وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان تھی، اور آپ اس کو اور اس کو منسلک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیے یہ بات ہم آن ریکارڈ پر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ لال مسجد میں جو ذہنیت، جو مینٹالٹی کام کرتی ہے وہ خوارج کی مینٹالٹی تھی. جی وہاں پر تحریک طالبان بیت اللہ محسود کے دہشت گرد موجود تھے. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے لیکن ہم ساتھ یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے وہاں پر اتنی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی. وہ ایک ٹیکٹیکل غلطی ہے. اس طریقے سے ان کو موقع مل گیا کہ پاک فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر سکے. ان کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا. مزید ہفتہ 10 دن انتظار کرتے، یہ اندر بھوکے پیاسے پڑے ہوتے، ان کو جا کے اٹھا لیتے، جنگ کی ضرورت نہ پڑتی. مگر وہ ایک الگ بات ہے، وہ حکمت عملی کا تعلق ہے. لیکن جہاں تک ان کی ذہنیت کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لال مسجد کے اندر خوارج موجود تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ صرف جو تحریک طالبان میں صرف خارجی لوگ موجود ہیں یا کوئی پاکستانی بھی ان میں موجود ہیں؟ پاکستانی بھی کوئی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھی، جب لفظ ہم خوارج یا خارجی استعمال کر رہے ہیں تو یہ شرعی اصطلاح ہے، اس کا مطلب فارنر نہیں ہے. جی. خارجی اس کو کہتے ہیں جو دین سے نکل جائے. اچھا. تحریک طالبان کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ حدیث شریف میں استعمال کیا ہے، خوارج وہ جو دین سے خارج ہو جائے. لہذا اس کے اندر تحریک طالبان میں 90% لوگ پاکستانی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اس میں عرب ہیں جن کا ایمن الظواہری وغیرہ کے گینگ کے لوگ ہیں جو شامل ہیں، جو نظریاتی طور پر ان کو جواز دیتے ہیں قرآن و سنت سے نکال کر کہ جس کو یہ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ حکیم اللہ محسود، بیت اللہ محسود تو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں. ان کو جواز دیا جاتا ہے ان عربوں کی طرف سے جو ذہنی طور پر تکفیری اور خوارج ذہنیت رکھتے ہیں، اور ان کو اسلحہ سپلائی کیا جاتا ہے انڈیا اور CIA کی طرف سے. تو یہ پورا نیکسس ہے، ایک پورا گروپ ہے. حامد ظاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی پروگرام میں بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ.